جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ جب اللہ نے دوبارہ زندگی دی ہے تو شکرانے کے طور پر ہر مسلمان کو فجر کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تھوڑا سا وقت نکال کر اگر قرآن کریم ہم سیکھ چکے ہیں تو قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اگر قرآن کریم نہیں سیکھے ہیں تو قرآن کریم سیکھنا چاہیے۔ جب انسان قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کرنا چاہتا ہو تو وہ اس سے بڑھ کر نہیں کر سکتا جو خود اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے۔ کتنا افسوس ہوتا ہے، یہ بات ہمیشہ کہتا رہتا ہوں میں، کہ 24 گھنٹے میں سے 1 سیکنڈ بھی آج مسلمان کے پاس قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے، نہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے وقت ہے۔ 24 گھنٹے، سالوں ہماری زندگیاں گزر جا رہی، دنیا کی ہر چیز سیکھی، لیکن اللہ کا پاک کلام قرآن کریم کی تلاوت کے لیے، قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے، قرآن کریم کے ترجمے کو پڑھنے کے لیے، قرآن کریم میں تدبر، تفکر، اس کی گہرائی میں جانے کے لیے اور قرآن کے پیغام کو عام کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گا اور یہ کہے گا کہ یہ دنیا کے اندر میں تلاوت کرتا تھا، میرے پیغام کو عام کرتا تھا، راتوں میں اٹھتا تھا اور راتوں کی نیند کو قربان کر کے مجھے پڑھا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گا اور یہ کہے گا کہ اس کی شفاعت فرما۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کی شفاعت کریں گے، کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اور جو حضرات قرآن کریم کو نظر انداز کر رہے ہیں کتنی بڑی دولت سے محروم ہو رہے ہیں۔ اس لیے جو ہے سب مسلمان مل کر ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ قرآن کریم کو سیکھیں گے اور قرآن کریم کو پڑھیں گے اور قرآن کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم سے والہانہ محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔